نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آیت نمبر 34 ہے وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَالصَّابِرِينَ عَلَى مَا أَصَابَهُمْ وَالْمُقِيمِ الصَّلَاةِ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ صدق اللَّهُ الْعَظِيمُ وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وبارك وسلم وَلِكُلِّ أُمَّةٍ اور ہر امت کے لیے جعلنا بنائی ہم نے منسکن قربانی لیذکروا اسم اللہ تاکہ وہ ذکر کریں اللہ تعالیٰ کا نام علی ما رزقہم اس پر جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے من بہیمۃ الانعام چوپائے میں سے جو مویشی ہیں فإلہکم بس تمہارا معبود الہ واحد ایک ہی معبود ہے فلہ اسلموا بس اس کے سامنے جھکو وبشر المخبتین اور خوشخبری سنا دے عاجزی کرنے والوں کو الذین وہ لوگ عاجزی کرنے والے کون سے ہیں فرمایا وہ لوگ اذا ذکر اللہ جب ذکر کیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کا وجلت قلوبہم ڈر جاتے ہیں دل ان کے والصابرین اور صبر کرنے والے علی ما اصابہم ان تکلیفوں پر جو ان کو پہنچتی ہیں والمقیم الصلاۃ اور قائم کرنے والے ہیں نماز کو ومما رزقناہم اور اس چیز میں سے جو ہم نے ان کو دی ہے ينفقون خرچ کرتے ہیں عزیزان گرامی 12واں سپارہ سورہ حج آیت نمبر 34 اور 35 دو آیات کا ترجمہ آپ حضرات کے سامنے کیا ہے بقرعید کے 3 دن چھٹی تھی آج چوتھا دن ہے تو مسئلہ آپ حضرات کی پابندی ہے میرے ذہن میں تھا کہ آج جمعرات ہے کل پھر ناگا ہوگا ہفتے سے شروع کریں گے تو جب مسجد میں دیکھا بھائی قرآن پاک پڑھے ہوئے تو پھر جلدی سے مطالعہ کیا الحمدللہ پہلی آیت مبارکہ میں اللہ جل شانہ نے قربانی کا ذکر فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو جانور تمہیں دیے ہیں حلال جانور جو پائے جن کی قربانی کرنا جائز ہے فرمایا قربانی کے دنوں میں ان کی قربانی کرنی ہے وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا اور ہر امت کے لیے ہم نے قربانی مقرر کی ہے قربانی بھائی جب سے آدمیت چلی ہے نا اب آدم علیہ السلام دنیا میں آئے ہیں پھر آگے نسل شروع ہوئی ہے اس دن سے قربانی کا حکم ہے یہ کوئی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے شروع نہیں ہوئی اس سے پہلے سے چلی ہوئی آ رہی ہے سورہ مائدہ آیت نمبر 27 میں آپ پڑھ چکے ہیں اذ قربا قربانا جب آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں نے قربانی دی ایک کی قربانی قبول ہو گئی اور دوسرے کی قبول نہ ہوئی تو جب سے آدمیت چلی ہے تب سے قربانی بھی چلی آ رہی ہے لیکن ان کی اور ہماری قربانی میں فرق ہے ان کی قربانی کا گوشت کھانے کی اجازت نہیں تھی انہیں اپنی قربانی کا گوشت کھانے کی اجازت نہیں تھی اور لیکن اور ہماری قربانی میں یہ ہے کہ ہمیں قربانی کا جانور مکمل کھانے کی بھی اجازت ہے ٹھیک ہے جی ان کی قربانی کا طریقہ کار یہ ہوتا تھا کہ قربانی کا جانور کھلے میدان میں رکھ دیتے تھے آگ آتی تھی وہ پورے کے پورے سالن جانور کو کھا جاتی تھی نہ ہڈیاں بچتی نہ کھال بچتی نہ گوشت بچتا سارا کچھ آگ کیا ہو جاتی بھائی کھا جاتی سورہ آل عمران آیت نمبر 182 میں ہے بقربان تأکلہ النار ایسی قربانی لائے جس کو آگ کھا جائے یعنی جس کی قربانی یا جانور یا صدقے کے مال کو آگ کھا جاتی تھی نا بھائی یہ سمجھا جاتا تھا کہ اس کی قربانی قبول ہو گئی اور جس کے جانور کو یا جس کے صدقے کے مال کو آگ نہیں کھاتی تھی تو یہ سمجھا جاتا تھا کہ اس کی قربانی قبول
نہیں ہوئی، اور حقیقت بھی یہی تھا. ٹھیک ہے بھائی. تو پہلی امتوں کے لیے مال غنیمت کھانے کی اجازت نہیں تھی، لیکن ہمارے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے، وسیلے سے ہمارے لیے قربانی کا گوشت کھانے کی بھی اجازت ہے، اور مال غنیمت بھی ہمارے لیے حلال ہے. قربانی کی کھال تک بھی استعمال کر سکتے ہیں. ہاں اگر کوئی بیچ دے تو اس کے رقم کا سجدہ کرنا واجب ہے. تو فرمایا ہم نے ہر امت کے لیے قربانی کا طریقہ مقرر کیا ہے. لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کے نام کا ذکر کریں اس چیز پر جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے، جو چھپائے مویشی کی صورت میں ہے. چنانچہ قربانی انہی مویشیوں کی ہوتی ہے جن کا ذکر سورہ انعام آیت نمبر 143 میں ہے. بھیڑوں میں سے نر مادہ، بکریوں میں سے نر مادہ، اونٹوں میں سے نر مادہ، گائے بھینس وغیرہ ان کے نر مادہ. تو یہ ایسے جانور ہیں جو انسان سے زیادہ قریب اور مانوس ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی فطرت میں انسانوں کی خدمت کا جذبہ رکھا ہے. جس جانور کے حلق پر چھری رکھ کر اللہ تعالیٰ کا نام لے کر ذبح کیا جائے وہ جانور حلال ہے. اگر اس کے خلاف کیا جائے تو جانور حلال نہیں ہوگا. اگر کوئی شخص جانوروں کو قطار میں کھڑا کر کے گولی مار دے، یا اوپر سے کوئی مشین سے گلے ہی کاٹ دے، یا تلوار کا وار کر کے گردن جدا کر دے، تو یہ سارے طریقے غلط ہیں. بعض لوگ بسم اللہ چھری پر لکھ کر ذبح کرتے ہیں، چھری پہ نا رنگ سے پینٹ سے بسم اللہ لکھ دیتے ہیں، اور پڑھتے وقت چھری پھیرتے وقت زبان سے بسم اللہ اللہ اکبر نہیں کہتے، تو یہ طریقہ بھی غلط ہے. ہر جانور کے حلق پر بسم اللہ پڑھ کر چھری چلانا ضروری ہے. اگر کوئی مجبوری ہو جائے تو پھر دوسرے طریقے بھی استعمال کیے جا سکتے ہیں. مثلا جانور کسی ایسی جگہ پھنس گیا کہ جہاں حلق پر چھری نہیں چلائی جا سکتی، کوئی ایسا عذر بن گیا، کوئی ایسی مجبوری بن گئی ہے، تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا جانور قابو میں نہیں آتا، ٹھیک ہے بھائی، کوئی عذر بن گیا، تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا نام لے کر اگر اس کی ران پر بھی زخم لگا دو گے تو وہ جانور بھی حلال ہو جائے گا. بعض دفعہ نوک دار جو گولی ہے یہ بھی مار دی جاتی ہے جب جانور قابو میں نہ آئے. اونٹ ہے وہ اپنے قابو سے باہر ہو گیا، کوئی طریقہ نہیں ہے، تو پھر بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے گولی مار دی جائے، پھر بھی جائز. لیکن یہ کہ یہ عذر کی صورت میں ہے، عام حالات میں اس کی اجازت نہیں ہے. تو اگلی بات یہ فرمائی کہ جانور یا قربانی یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے نام کے لیے کی جائے، اللہ کی رضامندی اور خوشنودی کے لیے کی جائے. اگر کوئی جانور غیر اللہ کی خوشنودی کے لیے ذبح کیا جائے گا تو وہ جانور کیا ہوگا بھائی؟ حرام ہوگا. اگرچہ ذبح کرتے ہوئے بسم اللہ اللہ اکبر بھی پڑھا ہے لیکن پھر بھی وہ جانور حرام ہوگا. اللہ نے قرآن کریم میں یہ بات ارشاد فرمائی، جہاں مردار کا یعنی حرام جانوروں کا ذکر ہے وہاں یہ الفاظ بھی آتے ہیں. سورہ بقرہ آیت نمبر 173 وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ، فرمایا اگر غیر اللہ کے تقرب کے لیے جانور کی قربانی کی جائے تو یہ قطعی طور پر حرام ہے. اس کو حرام کس نے کہا بھائی؟ اللہ تعالیٰ نے. غیر اللہ کے نام پہ اگر کوئی جانور ذبح کیا جائے، حلال جانور ہے، اپنے گھر میں پالا ہے، صحت مند ہٹا کٹا جانور ہے، لیکن یہ کہ اس کو یعنی غیر اللہ کے نام پہ چھوڑا ہوا ہے، ذبح کرتے ہوئے اگر اس پہ بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ بھی لیا جائے پھر بھی وہ جانور کیا ہے بھائی؟ حرام ہے. خالصتاً اللہ کی رضامندی، اللہ کی خوشنودی کے لیے جانور کا ذبح کرنا ضروری ہے. فرمایا فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، بس تمہارا معبود برحق ایک ہی معبود ہے. فَلَهُ أَسْلِمُوا، بس اسی کے سامنے جھکو، اسی کی فرما برداری کرو اور اسی ایک کا کہنا مانو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ، اور خوشخبری سنا دے عاجزی کرنے والوں کو. عاجزی کرنے والوں کی صفات کیا ہے کہ کون سے ایسے لوگ ہیں کہ جن کو یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ واقعتاً عاجزی کرنے والے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے عاجزی کرنے والوں کی چند صفات اس آیت مبارکہ میں بیان فرمائی ہیں.
فرمایا پہلے نمبر پہ الذین وہ لوگ ہیں عاجزی کرنے والے اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم جب ذکر کیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کا تو ڈر جاتے ہیں دل ان کے. اللہ تعالیٰ بڑی بلند ذات ہے, اس کے ذکر سے دل میں خشیت کا پیدا ہو جانا, ڈر پیدا ہو جانا, یہ اللہ تعالیٰ کے جلال کی وجہ سے ہے. فرمایا جب اللہ کا ذکر کیا جائے یا اللہ کا کوئی حکم ان کے سامنے آ جائے تو اگر نافرمانی پہ یعنی دل کر رہا ہے, فرمایا ان کے دل ڈر جاتے ہیں اور وہ گناہ سے کیا ہو جاتے ہیں بھائی, باز آ جاتے ہیں. یہ عاجزی والوں کی پہلی صفت ہے. دوسری صفت یہ بیان فرمائی والصابرین علی ما اصابہم اور صبر کرنے والے ان تکلیفوں پر جو ان کو پہنچتی ہیں, حق کے راستے میں, حق پہنچانے میں, حق بیان کرنے میں, اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرنے سے جو اندرونی اور بیرونی تکلیفیں آتی ہیں ان پر وہ صبر کرتے ہیں, جزا فضا اور وابلہ نہیں کرتے, بے صبری کا مظاہرہ نہیں کرتے بلکہ خندہ پیشانی سے قبول کرتے ہیں. فرمایا یہ عاجزی اختیار کرنے والوں کی صفت ہے. تیسری صفت فرمایا والمقیم الصلاۃ اور قائم کرنے والے ہیں نماز کو اپنے وقت پر, جماعت کے ساتھ ادا کرتے, ایسے نہیں کبھی پڑھ لی کبھی نہ پڑھی, کبھی جماعت کے ساتھ پڑھ لی اور کبھی اکیلے اپنی خواہش کے مطابق. ایسے لوگ عاجزی کرنے والے نہیں ہیں بلکہ نماز کو وقت میں جماعت کے ساتھ ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. انسان ہے کبھی رہ بھی جاتا ہے لیکن اکثر نماز کے ساتھ جماعت کے ساتھ ادا کرتے ہیں. تو فرمایا نماز پر ہمیشگی اختیار کرنے والے کے اندر اللہ تبارک و تعالی عاجزی پیدا فرما دیتے ہیں. چوتھی صفت یہ بیان فرمائی وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ اور اس چیز میں سے جو ہم نے ان کو دی ہے خرچ کرتے ہیں عزیز رشتہ داروں پر, دوست احباب پر, مہمانوں پر, غربا مساکینوں پر, اسی طرح حج عمرے وغیرہ اور جہاد کے لیے اپنے مال کو کیا کرتے ہیں بھائی, خرچ کرتے ہیں. تو اس آیت مبارکہ میں اللہ جل شانہ نے 4 صفات عاجزی کرنے والوں کی بیان فرمائی ہیں. پہلے نمبر پہ اللہ کا نام سن کر اللہ کا ذکر کرتے ہوئے ان کے دل ڈر جاتے ہیں, اللہ کا ڈر اور خوف ان کے دلوں میں بیٹھ جاتا ہے. دوسرے نمبر پہ جس طرح بھی کوئی مصیبت آتی ہے فرمایا اس پر کیا کرتے ہیں بھائی, صبر کرتے ہیں. تیسرے نمبر پہ فرمایا نماز کو اپنے وقت میں جماعت کے ساتھ پابندی کے ساتھ پڑھتے ہیں. چوتھے نمبر پہ جو اللہ نے رزق دیا ہے اس رزق میں سے جہاں موقع ملتا ہے اللہ کی رضا کے لیے اپنے مال کو کیا کرتے ہیں بھائی, خرچ کرتے ہیں. فرمایا یہ 4 صفات کے حامل لوگ اصل معنی میں عاجزی کرنے والے ہیں. اللہ کی ذات سے دعا ہے کہ جو کچھ کہا سنا گیا اللہ مجھے بھی, اللہ آپ کو بھی کہنے سننے سے زیادہ سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے.